پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. پشاور کی ایک مسجد میں دھماکہ ہوا نماز جمعہ کے دوران، اور اس میں 57 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں ایک آسٹریلین کرکٹ ٹیم 24 سال کے بعد پاکستان میں کرکٹ کھیل رہی ہے، اور آج پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ہے. پاکستان میں جب بھی بین الاقوامی ٹیم پاکستان آتی ہے تو دہشت گردوں کی اور پاکستان دشمن قوتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوں. نیوزی لینڈ کی ٹیم کے آنے کے موقع پر بھی افواہیں پھیلائی گئیں اور اسے واپس جانے پر مجبور کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایونٹس امپورٹنٹ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے میں نے ذکر کیا کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہے، پھر OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. اب OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ انہی تاریخوں میں ہو رہا ہے 22 اور 23 مارچ کو، جن تاریخوں میں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک طرف اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہوگا اور دوسری طرف اسلام آباد میں لانگ مارچ ہو رہا ہوگا، وہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہوگا، سیاسی جماعتیں وہاں پر جلوس لے کر اکٹھی ہو رہی ہوں گی. کیا یہ ایک ہی تاریخ پر ہو رہا ہوگا؟ اور پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں بھی ایک ڈیڈ لاک جو ہے اس کیفیت نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد نہ آ پائے تو لانگ مارچ ہو جائے، یا اگر تحریک عدم اعتماد آ گئی تو لانگ مارچ نہیں ہو پائے گا. اور پھر اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، جیسے کہ اپوزیشن جماعتیں اس کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں جو OIC کا اجلاس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں پاکستان کی داخلی صورتحال کو لے کر، سیاسی صورتحال کو لے کر، امن و امان کی صورتحال کو لے کر، بہت سے سوالات ہیں. یہ آج آپ کے سامنے ہم پروگرام میں رکھتے ہیں. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. جنرل اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اور پروگرام میں مجھے حافظ حمداللہ صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب کی کوشش کریں گے ان کا موقف لیں آج کے اس واقعے کے حوالے سے. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے جنرل اعجاز اوان صاحب جو آج واقعہ پیش آیا ہے، ابھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات کی کڑیاں ملتی ہیں اس سے. اس کا کوئی الرٹ بھی یعنی اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی پہلے سے اطلاع بھی موجود نہیں تھی، کوئی الرٹ بھی نہیں تھا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ فیلئر ہے انٹیلیجنس کا یا کیا ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یقیناً ایک بہت افسوسناک واقعہ جس میں بہت سارے بے گناہ لوگ شہید ہوئے جو نماز جمعہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. ایک بہت دلخراش واقعہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. منسٹری آف انٹیریئر ہو یا حکومت ہو، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے تانے بانے باہر ہوسٹائل ایجنسی سے ملتے ہیں، اور باہر بیرونی قوتیں ہیں جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے ایسے حملے ہوتے ہیں. یہ ایک نیریٹو ہے، ہوا ہوگا اور ہوتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی جو سیکیورٹی افواج ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو نمبر آف دیم اباؤٹ 10-12 جو آپریٹ کرتی ہیں، ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ختم ہوئی ہے، نہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی قوتیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکیں گی. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا الرٹنس لیول اور ریسپانس اتنا بہتر رکھیں کہ یہ واقعات نہ ہوں. ابھی ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا، اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا، ایک لاہور میں ہوا، بلوچستان میں کوئی 8-10 اٹیک ہوئے جن میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، اور آج یہ جنگ اٹھا کے پھر پشاور شہر میں لائی گئی ہے. تو یہ ایک یقیناً بہت ایک سوچنے پر مجبور کرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کہ کیا ان کی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یا ان کی توجہ جو ہمارے ملک میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، جو ایک ہوس اقتدار کے لیے جو پارٹیاں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا اس کی وجہ سے ان کی توجہ بٹھی ہوئی ہے؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو تحفظ دینے کے لیے اور وہ منصوبہ بندی میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ نیگلیکٹ ہو گیا ہے؟ تو ایک انسیڈنٹ تو شاید خدا نخواستہ ہم برداشت کر ہی لیں گے، لیکن اس ٹرینڈ کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس پر توجہ کو مرکوز کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، اوریہ صاحب، جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے بھی یہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں امن و امان کی جو صورتحال ہے. آپ بھی اس میں کنیکشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں
2-3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یوکرین کا ایشو بلٹ اپ ہوگا پاکستان میں، اس کے ساتھ ہی عدم استحکام اور ڈی اسٹیبلٹی کا گیم شروع ہو جائے گی. یہ میرے سامنے انڈو پیسفک جو ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ اس کی 4 نومبر 2019 کو جاری ہوئی تھی. یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، لیکن اس میں سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ یوکرین کا ہے. وہ کیوں ہے؟ یوکرین تو انڈو پیسفک میں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یوکرین کو، رشیا کو انٹیگل کیا جائے وہاں پر اور نیٹو کے ساتھ اس علاقے کے اندر، تاکہ جب ہم کنٹینمنٹ اور یہ صاحب میں قطع کے لیے ماننا چاہوں گا، میں بس 2 منٹ کے لیے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پہ بات کر لیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. ابتدائی طور پر کچھ پتہ چل سکا ہے؟ یہ جو آپ نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں، کچھ انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا، انویسٹیگیشن جاری ہے اور ایک بڑی تعداد ہے زخمیوں کی اور شہید ہونے والے لوگوں کی. یہ 50 سے زیادہ، 1-2 زیادہ ہیں، یا 55 ہاسپٹل کلیم کر رہا ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے. یہ مذہب کے نام پر تباہی پھیلانے والے جنہوں نے مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا ہے، یہ قابل مذمت ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ 9 بجے تک کچھ نہ کچھ اس کی انویسٹیگیشن کسی آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی. انٹیلیجنس کا نہ ملنا یا پہلے سے اطلاع کا نہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں یہ کمزوری رہی ہے؟ دیکھیں، خود کش حملہ آور کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں کوئی یونیورسٹی یا ٹریننگ سینٹر تو نہیں ہے. انفارمیشن ہے، جب ملتی ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے. لیکن ہم دنیا میں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک شک ہے، ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو انسانی جانوں سے اور فصلوں میں حملے کیے جائے اور یہ کیا جائے. یہ سب کچھ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی یہ ناکام ہوئے، ابھی ناکام. شیخ صاحب، آپ آنے والے دنوں میں OIC کا اجلاس بھی آ رہا ہے، پھر آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے اسے ٹیسٹ بھی کھیلنے ہیں، باقی میچز بھی ہیں، اور پھر اسی دوران میں ہم اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ بھی کا اعلان ہوا ہے 23 تاریخ کو. یہ وہی تاریخیں جب OIC کا اجلاس آ رہا ہے، تو کیسے اس کو پلان کیا جائے گا؟ مجھے یقین ہے کہ 23 تاریخ کو یہ لانگ مارچ نہیں کریں گے. جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ میرا سیاسی بطور انٹیریئر منسٹر نہیں کہتا، جی ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 کو نہیں لائیں گے لانگ مارچ. یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ان کی کامیاب ہو جائے پہلے، تو پھر یہ لانگ مارچ نہ کریں. خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی کامیابی ہو. لیکن میں اپنی جتنی، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے جواب دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. میرے سیاسی وجدان میں کہ یہ 23 مارچ کو نہیں آئے. شیخ صاحب، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ OIC کا اجلاس ہے، اہم چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. اس وجہ سے آپ کنونس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان میں پہلی دفعہ J-10 کی 25-30 جہاز فلائنگ پاس کرنے جا رہے ہیں. اس کی 11 تاریخ کو وہ جہاز پہنچ گئے ہیں اور اس کی پاکستان میں آمد ہو جائے گی. کچھ ہو گئی ہے، پورے اسکواڈن ہو جائیں گے، 25 یا 36 جتنے جہاز ہیں. اور ایک بہت بڑی پریڈ ہے. پھر OIC کانفرنس ہے. دنیا کے اتنے بڑے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں. سارے سب کو سمجھ ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد. ایک آخری سوال شیخ صاحب سیاسی ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جو واپس بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی انہی کے گروپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. کیا ان سے رابطہ ہے حکومت کا جہانگیر ترین صاحب سے؟ یہ خبر تو چھپی، ان کا فون ہوا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں 54 کے 3 کے تحت پہلے اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے 14 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ ریکوزیشن نو کانفیڈنس کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دن ہوتے ہیں. 1 مہینے کا یہ سارا پروسیس ہے. لیکن 3 مہینے سے 2 مہینے سے ساری قوم جو ہے وہ اسی میں الجھی ہوئی ہے. 1 مہینہ ابھی اور بڑا ہے. انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک انہوں نے اجلاس ریکوزیشن کی درخواست نہیں دی. جب دیں گے اس کے بعد 14 دن میں اسپیکر اس درخواست پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے. اس کے بعد 2 یا 3 دن اسپیکر کے پاس ہیں، پھر 7 دن اس پہ تقریریں ہوں گی، پھر 1 مہینے کا پروسیجر ہے. یہ کوئی ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. رائٹ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور یہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو جاری رکھیے گا. اور بہت ساری باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں، اس پہ بھی مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے, آپ کس طرح سے رشیا اور یوکرین کی وار کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو رشیا کو اس طرف انگیج کیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور وہ ہے پاکستان. اس لیے کہ چائنا کا جو اس وقت راستہ ہے سی کے ساتھ وہ ملاقہ کی طرف سے ہے, وہاں پر آلریڈی انہوں نے ڈپلائمنٹ کر دیا ہے, اور اس کے مطابق تقریباً 3 لاکھ کے قریب ان کے فوجی جو ہیں مرینز, اور اس کے ساتھ 3 بڑے بحری بیڑے اور 2000 جہاز وہاں پر موجود ہیں. پاکستان میں سے امریکہ نکلنا نہیں چاہتا کسی طور پر بھی, کیونکہ اگر پاکستان سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ بیلاروس تک ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, نہ ایران میں موجود ہے, نہ افغانستان میں موجود ہے, نہ روس میں موجود ہے. انڈیا جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے, فار ایسٹ کی طرف. تو پاکستان میں ڈسٹیبلٹی جو تھی بہت امپورٹنٹ تھی, اور اس میں 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. CIA پوری طرح ایکٹیو ہے اس وقت پاکستان میں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی پرانی ٹیکنیک ہے پبلک اپرائزنگ, یہ یوکرین میں استعمال ہوئی تھی 2014 میں. ٹھیک. پرو رشین ایک صدر تھا, اس کے خلاف اپوزیشن کو اکٹھا کیا گیا, میڈیا اور فنڈ وہاں پر پہنچائے گئے, اور امبیسڈر جو تھے باقاعدہ جلوسوں میں شرکت کرتے تھے یورپین یونین کے. آپ دیکھیں گزشتہ 2-2.5 مہینے سے پاکستان کے اندر امبیسڈرز کی کتنی لمبی چوڑی قسم کی گفتگویں شروع ہو چکی ہوئی ہیں, اور امبیسڈر مختلف کیا کیا تک ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر سے ملنے کی, اور ایک نہیں کافی عرصے سے مل رہے ہیں, اور کوئی راستہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کے بعد پاکستان میں ایک اپہیول کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں ڈسٹیبلٹی چاہتے تھے, انہوں نے وہاں داعش کو ایکٹیویٹ کیا. ایسے ہی دھماکے جو ہیں وہ کابل میں ہوئے, ایسے ہی دھماکہ جو ہے تو وہ قندوز میں ہوا, ایسے ہی دھماکہ ایک اور جگہ ہوا. طالبان نے ایفیکٹولی اب اس پہ کنٹرول کر لیا ہے, گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے نہیں ہوا. اب اس کا ایک یہی تھا کہ آپ ان کو یہاں بھیج دیں, اور تاکہ وہ یہاں ایکٹیویٹی کریں. یہ 2 چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس پلان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر, تو پھر ایک بات بڑی طے ہے کہ پاکستان کو کسی نہ طرح پولیٹیکلی بھی ڈسٹیبلائز کریں گے. آپ مجھے دیکھیں نا, عدم اعتماد کے بارے میں آپ کسی بھی اپوزیشن لیڈر سے گفتگو کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو اتار کے کیا کرنا چاہتے ہیں. کل قمر کائرہ صاحب سے میری پروگرام بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی, وہ 6 مہینے تک تقریباً وہ الیکشن رولز بنائے گی. نہیں, وہ کل مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جانی چاہیے, ان کو پتہ نہیں ہے بعد میں کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ جانے چاہیے. تو میں نے کہا نا کہ وہ اس کا میں نے عرض کیا نا کہ آپ ذرا پیٹرن دیکھ لیں نا, جہاں ڈسٹیبلٹی آئے ہیں وہ پہلے پبلک اپرائزنگ کی ہے, حالات خراب کیے ہیں, دوسرے کیے ہیں, چلی میں دیکھ لیں, نکراگوا میں دیکھ لیں, ہونڈراس میں دیکھ لیں, اس کے بعد ابھی یہ زیادہ ترین صورتحال یوکرین میں دیکھ لیں, ایجپٹ میں دیکھ لیں, اس کے بعد سیریا میں دیکھ لیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ صاحب کہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور جو پاکستان میں اپوزیشن کی سیاسی چالیں ہیں اس میں تال میل موجود ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کس خوشی میں امبیسڈرز مل رہے ہیں؟ کیا کوئی امبیسڈر آ کے کھڑے ہو کے گفتگو کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے لیڈر سے اس لیے ملا تھا؟ وہ کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر؟ کیا وہ باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہی پاکستان ہے نا جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ ایران میں مل کے دکھائیں مجھے کسی سے, یہ کسی اور ملک میں مل کے دکھائیں, انڈیا میں مل کے دکھائیں کسی اپوزیشن لیڈر سے. تو اس وقت ڈیسپریشن ہے. جو لاسٹ پینٹاگون اس میں کانگریس میں جو بل پاس ہوا تھا افغانستان کے اوپر, پاکستان کا نام ڈیلیٹ کیا گیا تھا پاکستان کو ٹھیک رکھنے کے لیے. پاکستان اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے سائڈ. پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ امریکہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلیں بس یہ سارے اس نے انتظام ہونے. یہ جو بیان ہے آپ مجھے بتائیں, یہ 24 لوگوں نے جو بیان دیا کسی اور ملک کو کیوں نہیں دیا گیا؟ انڈیا کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کسی اور ملک کو کیوں نہیں دیا یورپین یونین نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل گیم جو پک چکی ہوئی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جنرل صاحب, یہ ایک طرف رشیا یوکرین وار ہے, پھر امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات کا معاملہ ہے, پھر ہم افغانستان کی حالات ہیں, پھر چائنا ہے, خطے کے پورے حالات ہیں, اس سے پاکستان کو نمٹنا ہے, اور دوسری طرف یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی. آپ کیسے ان دونوں کا کنیکشن دیکھتے ہیں, اور کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ اس خاص طور پر مارچ کے اس مہینے میں کہ جب بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی اور اطراف میں بھی, ایسے میں ہم رجیم چینج کی یا حکومت کی تبدیلی کی بات کریں, یہ پاکستان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں جی, میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے جتنے پروگرامز میں نے شرکت کی ہے, میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت
جتنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت پاکستان کو آج ہے شاید اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو نئی ریجنل ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، جو ایک نیا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں خطے میں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور جن مسائل کو اٹھا کر اپوزیشن عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہی ہے، ان مسائل کا حل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ اگلے 1.5 سال میں خدا نخواستہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں لا سکیں گے جو عوام کے لیے اچھی خبر بنے، بلکہ مزید انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی جو اس وقت جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اوریہ صاحب نے بڑی درست بات کی ہے کہ اس وقت دیکھیں افغانستان کے امریکن فورسز کے نکلنے کے بعد اب جو شاہراہیں ہمارے لیے ترقی کی اس ریجن کے لیے، پاکستان کے لیے اور اوور آل ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے جو راستے کھلے ہیں، ان سب کو اگر کیپٹلائز کر لیا جائے اور اس ریجن میں ایک سٹیبلٹی آ جائے تو یہ ریجن اس قدر گرو کرے گا جو امریکہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، ویسٹ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ اس کو فار ایگزامپل چائنا پاکستان کے ساتھ آلریڈی اس کا ایک اسٹریٹجک لنک ہے، اور ابھی اس کی مزید چائنا کو اس لیے ضرورت ہے، جس کی طرف اوریہ مقبول جان صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایک ساؤتھ چائنا سی میں ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوور آل بڑھتے ہوئے اکنامک انفلوئنس کو چیک کرنے کے لیے، چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو چیک کرنے کے لیے امریکہ ایک معاشی جنگ کا اعلان آلریڈی کر چکا ہے۔ پھر 4 ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہے جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے، یہ کوڈ جسے کہتے ہیں وہ آ گیا۔ پھر اسٹریٹ آف ملاکا کی سچویشن آپ کے سامنے اوریہ مقبول جان صاحب نے رکھی ہے۔ تو چائنا کے لیے جتنے راستے بند کیے ہیں اس کا ایک آلٹرنیٹ روٹ پاکستان کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، ایک تو چائنا وارم واٹرز اور سمبھارا عرب اور انڈین اوشین کے انٹرنیشنل واٹرز تک جا سکتا ہے پاکستان سے، اور پھر یہاں سے افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا جسے ہارٹ لینڈ کہتے ہیں اس کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے، اور وہ ممالک افغانستان کی سٹیبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وارم واٹرز تک اور گوادر تک آ سکتے ہیں۔ جن وسائل کو ہم ترس رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے، وہ وسائل صرف امن کے منتظر ہیں، وہ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے، ہمارے ملک تک پہنچیں گے اور ان کو آگے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ملے گی۔ اس سارے جو نظام ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں سرگرم ہیں، اور اس پورے گیم میں پاکستان کی ایک پیوٹل پوزیشن ہے۔ انٹرنیشنل فورسز جو سرگرم ہیں، کیا وہ اس حد تک پینیٹریٹ کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں تک میں سے رابطہ کر کے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ایک فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، رابطے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ہمارے لیڈرز ملک سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون کون لوگ نہیں ملتے ہوں گے، ان کو ہوسٹائل ایجنسیز کیوں نہیں ملتی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار ہیں یا ان کے ساتھ وہ اس مقصد کے لیے، لیکن ان کے ذاتی مقاصد کو اس طرح شوگر کوٹ کر کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کے لیے نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس لائن پہ کام کریں تو آپ کے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ اور ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اقتدار سے اس وقت باہر ہیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جو ایک 30 برس حکومت کر چکی ہے، ایک مرکز میں 10 سال اور 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور مولانا صاحب تو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے، یا انہوں نے ان برسوں میں کون سا انقلاب برپا کیا ہے جو پاکستان کو ترقی کی منزلوں پر لے گیا تھا، اور آج خدا نخواستہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ تو ان کے ذاتی ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے ایسے نیریٹو فلوٹ کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، پروپیگنڈا کے ذریعے، اور خود ان کے ساتھ مل کر
ان کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کو اس طرح شوگر کوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خود آٹومیٹیکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر جاتے ہیں، نہ جانے کے باوجود، نہ چاہنے کے باوجود کہ یہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے آلہ کار بنے، لیکن اپنے مقصد کے لیے یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کو اور ڈیموکریسی کے وسیع تر مفاد کو پسے پشت جان بوجھ کر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ صاحب اگر اپوزیشن کو یہ کہا جائے کہ آپ او آئی سی کا اجلاس ہے، حالات اس قسم کے ہیں، ذرا مؤخر کر دیں اپنا لانگ مارچ، تو اگر وہ یہ آرگومنٹ استعمال کریں کہ 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور ہم کہتے تھے کہ جی آپ لانگ مارچ آپ یہ دھرنا نہ دیں تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو آج ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ یہ آرگومنٹ استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس نے ایک آدمی نے آنا تھا، اور وہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہیں پر بھی اس کا ارینج کیا تھا، لاہور میں آپ اس کے ساتھ ارینج کر سکتے تھے، کوئی اتنا بڑا آرگومنٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کی کوئی اتنی بڑی اس طرح کی ایسی ایشو نہیں تھا کہ جس کو کہا جا سکے۔ ابھی او ایس سی کا اجلاس جو ہے یہ آ رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ او ایس سی بذات خود کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو صورتحال بنی ہے نا، جن لوگوں نے یہ تھیٹر بنایا ہے یوکرین والا، اور وہ انہوں نے ایسے نہیں بنایا۔ آج ہی میں بھی پڑھ رہا تھا کہ اسٹنگر میزائل بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، جرمنی نے بھی وہاں پہنچا چکا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بات بالکل صحیح کہی ہے انہوں نے، جاز عوان صاحب نے، کہ ہوتا کیا، پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے مفادات کو اپنا مفاد بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ خود سوچیں، چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے کرسچنز کا، کبھی کسی جگہ ایک دو بندہ انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ آسیہ مسیح جو ہے اتنا چھوٹا سا ایشو ہے نا، آپ انٹرنیشنل ایشو بن گیا۔ یہ ہے میڈیا کی طاقت۔ اب اگر ایک یہاں پر چھوٹی سی بھی ایک جلسہ جلوس قسم کا ہوگا، اس کو اگر انٹرنیشنل لیول پہ پورٹری کیا جائے گا اور سب کچھ کیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے ایک پبلک اپرائزنگ کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ نے 77 نہیں دیکھا، ہم نے 77 بھگتا ہوا ہے۔ جی، تمام ذرائع ختم تھے۔ بی بی سی کا مارک ٹلی یہاں آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور بی بی سی رات کو شیڈول اناؤنس کرتا تھا کہ فلاں جگہ سے موچی دروازے سے جلوس نکلے گا، وہ کہتا تھا مسلم باغ سے، مسلم مسجد سے جلوس نکلے گا، کوئی کراچی میں وہاں سے نکلے گا، اور آٹومیٹک آرگنائزیشن چل رہی تھی، اور اس کے بعد ایک فضا بھی بنائی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سینٹیمنٹ نہیں ہوتے، سینٹیمنٹ موجود ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو اتنی اہل حکومت نہیں ہے کہ جس کے خلاف سینٹیمنٹ نہ ایکسپلائٹ کیے جا سکے، لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ تمام اپوزیشن لیڈر سے اگر آپ ایک بہت بڑا پینل میں بٹھا کے سوال کریں کہ آج عمران خان چلا جاتا ہے، کل کیا ہوگا؟ کیا آپ آئی ایم ایف کی ڈیل ختم کر دیں گے؟ کیا وہ سارے معاہدے ختم ہو جائیں گے؟ کیا اگلے دن آپ جو ہے قیمتیں جو ہیں آج سے 5 سال پہلے والی پہ لے آئیں گے؟ کیا قرضے ختم ہو جائیں گے؟ اچھا چلو یہ بھی ختم ہو، کیا باقی جتنی کولیجن گورنمنٹ بنے گی ان کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو یہ چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال سیاستدان کی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو فضل الرحمان صاحب کا فکرہ ہے، فضل الرحمان کا فکرہ جو ہے وہ بہت کچھ بتاتا ہے کہ خزاں چلی جائے، بے شک اس کے بعد خزاں کے بجائے ہم لٹ جائیں، بھوکے مر جائیں، خزاں چلی جائے۔ اب اس کو خزاں کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہے۔ میں آپ سٹڈی کریں کبھی ان ساری انسرجنسیز کو، آپ کبھی انسرجنسی سٹڈی کریں کہ جس وقت انہوں نے اس وقت وہ کی تھی الندے کے خلاف، پینوشے کو جب لانا چاہ رہے تھے، نکراگوا کی سٹڈی کریں جس کو مارا گیا، ساؤتھ کوریا کی سٹڈی کریں۔ سی آئی اے کی جو پاپولر اپرائزنگ ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے کہ ایک دفعہ ایک بلٹ اپ کیا، تحریر اسکوائر میں لوگ اکٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد اس کو مونوپولیٹ کیا، پھر اس کے بعد جب مرسی ذرا سا نکالنے لگا تو اس کو قید کر کے اپنا بندہ فوجی لے کے آگے، ملک ہل جاتا ہے۔ صحیح ہے، چھوٹا سا میں بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر میں آپ کو شام قریشی صاحب کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تمام ادارے یکجا ہو کر کھڑے ہو گئے عمران خان کے خلاف، مافیاز کھڑے ہو گئے، عمران خان تنہا رہ گیا، وہ اپنی حکومت کی ناکامی کی باعث تلاش کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور سیاسی صورتحال اور سیاسی عدم استحکام کی صورتحال، ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیان آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی کرپٹ لوگوں پر، چوروں پر مضبوطی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اکیلے تھے اور تمام مافیاز یکجا تھے، اور ادارے تمام کے تمام مل کر عمران خان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔
ہماری ناکامی کا ذکر کیا آپ نے. شاید ہم اس مضبوطی سے چوروں پر گرفت نہیں ڈال سکے جو ہمیں ڈالنی چاہیے تھی. شاید کرپشن کے جو ہمارے ہدف تھا وہ حاصل نہیں کر سکتے جو عمران خان کرنا چاہتا تھا. ایک سمجھنے کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو, عمران خان تنہا, مافیا یکجا. عمران خان تنہا, ادارے رکاوٹ, ہر ادارہ رکاوٹ بنا ہوا ہے, لڑ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. جنرل صاحب کیا اس کو جواز سمجھا جا سکتا ہے ناکامی کا؟ کیونکہ اگر ادارے رکاوٹ ہیں تو اداروں کو ٹھیک کرنا بھی تو حکومت ہی کا کام ہوتا ہے. دیکھیں 72 ایئرز کا راٹ 3 سالوں میں ختم ہونا تو کسی میریکل سے ہو سکتا ہے. جس ناکامی کی وجہ تو اس کو قرار دینا درست نہیں, کیونکہ جب آپ پانی میں کودے ہیں تو آپ کی تیاری تو مکمل ہونی چاہیے تھی کہ وہاں مشکل بھی ہوگی, اور یہ تو ایک پلان لے کے آنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور جو قوانین ہیں ان کو دیکھیں اور جو کرائسس کا جو لیول ہے اگر اس کو دیکھیں تو یقیناً 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ کسی اور پوزیشن میں ہوتی. ایک جو میک شفٹ ارینجمنٹ لگ رہا ہے جس طریقے سے ایک کولیشن نے مل کر حکومت بنا لی ہے اور وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اپنے مطالبات لے کر حکومت کے سر پہ چڑھا رہتا ہے, تو اس طرح کی انسٹیبلٹی اور پھر مسلسل جو اقتدار سے محروم قوتیں ہیں ان کا مسلسل یہ کوشش کرتے رہنا کہ انسٹیبلٹی کریٹ کی جائے, یہ تمام چیزیں ڈسٹریکشن ضرور کاز کرتی ہیں. اور جو قوانین پرانے بنے ہوئے ہیں اگر اس راستے پہ آپ چلتے جائیں تو پھر تو یہ عدالتوں کے سٹے, اور یہ ابھی آپ نواز شریف صاحب کا ہی کیس لے لیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جن میں وہ رہ رہے ہیں اس میں تو اب کسی کو کوئی شک نہیں کہ وہ ان کی ملکیت ہیں, تبھی تو وہ اور ان کی بیٹے اور ان کی آگے اولادیں وہاں پہ رہ رہی ہیں. لیکن کیا ہمارے عدالتی نظام کو آج تک یہ جواب مل سکا ہے کہ وہ کب خریدے گئے, ملک سے پیسہ باہر کیسے گیا اور اس کے اس پر پیسے پر ٹیکس دیا گیا تھا یا نہیں؟ اگر یہ ان 3 سوالوں کا جواب تقریباً 3.5 برس میں نہیں مل سکا تو پھر آپ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا فعال ہے. پھر جس طریقے سے ایویڈنسز آ رہی ہیں کہ ایک چپڑاسی کے یا چند 14 اکاؤنٹس میں سے 16 ارب روپے گزر کے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی کوئی آپ کو عدالتیں کسی کو ریسپانسبل ہولڈ کرنے کے لیے ابھی تک وہ 1 سال یا 1.5 سال سے وہ مقدمات چل رہے ہیں. تو یہ سسٹمیٹک رکاوٹیں تو ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے کتنی فعال قانون سازی کی ہے, کتنے ریفارمز کیے ہیں, کتنی کرنے کی اسٹرینتھ تھی, اور جو قوتیں ان کے ساتھ مل کے حکومت کر رہی ہیں ان کے مفاد کہاں کہاں کلیش آف انٹرسٹ تھا. اگر ان ساری چیزوں کو نظر رکھیں تو ناکامی کی وجوہات تو سامنے آ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی نان پرفارمنس کا اس کو جواز نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم بالکل ناکام اس لیے ہو گئے کہ لوگ ہم سے تعاون نہیں کرتے تھے. بھئی چور کب تعاون کرتے ہیں؟ کون کوئی اپنے گلے میں پھندا ڈالنا چاہتا ہے؟ اور یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے یہ سنگل فرد واحد نہیں کرتے, یہ سسٹم کے ذریعے ہی مل کے کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو اکاؤنٹ کھلے تو بینکوں میں کھلے, بینک مینیجرز نے کھولے, ان کی ویریفیکیشن کس نے کی, پھر وہ اتنے ہیوی اماؤنٹ جب نکلے تو کہاں گئے, یا جو باہر سے ٹیٹیز آئیں اگر اس شخص کی ٹیٹی ہے جس نے ملک سے باہر کبھی ٹریول ہی نہیں کیا تو اس میں کون کون لوگ انوالو ہوں گے؟ اگر سارے نظام کو دیکھیں تو یہ وقت طلب معاملات ہیں اور اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. جی صحیح ہے, ادارے جو ہیں وہ شاید اتنی سپیڈلی کام نہیں کر رہے ہیں. میرے صاحب عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے. بہت شکریہ حیدری صاحب. یہ بتائیے سر کہ یہ جو اس وقت ملکی صورتحال ہے, آپ پی ڈی ایم نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ لانگ مارچ کا 22 اور 23 مارچ کو. حیدری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ غفور حیدری صاحب جی 23 مارچ کو میرا سوال یہ تھا کہ 23 مارچ کو آپ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور انہی تاریخوں میں 22-23 مارچ کو OIC کا اجلاس بھی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ان عالمی حالات, یہ جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریوں میں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مطلوبہ تعداد بھی ہمیں حاصل ہو چکی ہے اور 2 سے 3 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 4 دن لگیں گے ہم
اسمبلی کو بلانے کے لیے ریکوزیشن داخل کریں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کریں گے۔ تو جہاں تک OIC کے اجلاس کا تعلق ہے، جی رات مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان سے بھی اور OIC کی قیادت سے بھی اپیل کی کہ جب آپ آنا چاہیں گے تو اس وقت امتحان نہیں ہوگا، اور اصولی طور پر اب وہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، لہذا آپ نہ آئے تو بہتر ہے۔ بعد میں جو بھی وزیر اعظم بنے گا اور ان کی صدارت میں، ان کی قیادت میں اگر آپ آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 23 مارچ کو ہم نے جو مولانا صاحب، میں اگر صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں ذرا آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہوں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے OIC کی قیادت سے رابطہ کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ 22 اور 23 تاریخ کے اجلاس میں پاکستان میں مت آئیں، نئی حکومت بن جائے پھر آئیں۔ میں رابطے کی بات نہیں کر رہا، مولانا صاحب نے کانفرنس میں ان سے اپیل کی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، رہا 23 مارچ تو 23 مارچ ابھی اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو ہم نے ملتوی نہیں کیا ہے۔ 23 مارچ تک اگر عمران خان کلٹی ہوتا ہے تو پھر 23 مارچ نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس وقت تک رہتا ہے تو پھر 23 مارچ کا پروگرام اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر حیدی صاحب، اگر OIC آپ کی بات نہیں مانتی اور اس کے ممبران جو ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں پاکستان، پھر بھی لانگ مارچ ہوگا اسی تاریخ پہ؟ دیکھیں ابھی تو یہ کھوکھلا ہو گیا ہے، حکومت اب رہی نہیں، حکومت اب فضا میں ہے، اور ایسی صورت میں OIC کا اجلاس بلا کے مہمانوں کو خواہ کا بے توقیر کرنا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ اسلامی دنیا کے ممالک آئیں اور ان کو وہ پروٹوکول نہ ہو یا یہاں چلاؤ ہو اور نشانی میں وہ آئیں تو بعد میں بھی آ سکتے۔ تو یہ بات درست ہے فرحیدی صاحب کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پہلے صرف ریکوزیشن دی جائے اجلاس بلانے کے لیے، اور جب اجلاس بلا لیا جائے پھر طریقے عدم اعتماد جمع کرائی جائے؟ ظاہر ہے جی، تو جب تک اجلاس نہیں ہوگا تو تحریک عدم اعتماد کیسے آئے؟ نہیں، دونوں ایک ساتھ جمع ہوں گی یا پہلے تو ہمیں ریکوزیشن کے لیے درخواست ظاہر کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب ہم درخواست ظاہر کریں گے تو اسپیکر پابند ہوگا کہ وہ اجلاس بلائیں۔ جی جب وہ اجلاس بلائیں گے تو ہم ساتھ میں تحریک تو ایسا بھی کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ہفتے میں 14 دن میں اجلاس بلانا ہوتا ہے، اگر 14ویں دن وہ اجلاس بلاتے ہیں یا پھر آپ ریکوزیشن، پھر آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرائیں گے، 7 دن میں ووٹنگ ہوتی ہے، تو 21 دن تو گئے، اور 21 دن اگر گئے تو پھر تو 23 مارچ قریب آ جائے گی۔ مطلب جو بھی آپ نکالیں، لیکن دیکھیں ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق ہم نے تیاریاں مکمل کی ہے، ہمارے لائز نے ڈرافٹ بھی بنا لیا ہے، چارج شیٹ بنا لیا ہے، اور ہم بالترتیب جو قانونی تقاضے ہیں، آئینی تقاضے ہیں، وہ پورا کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ صحیح ہے۔ کیا یہ آخری سوال سر، کیا یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے بجائے عمران خان کے؟ نہیں، ابھی صحیح ہے، بہت شکریہ۔ رائٹ سر، اور یہ صاحب آپ نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مارچ کا پروگرام اپنی جگہ پہ موجود ہے، بلکہ وہ OIC سے کے رکن ممالک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نہ آئیں پاکستان اس اجلاس کے لیے۔ نہیں، یہ تو ان کی تقریر ہے، بڑے مزے کے آدمی ہیں، عالم دین ہیں، میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کلندر جز تو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت تھائے حجازی کا۔ یہ کلٹی ہو جائے گا اور اب ہوا میں حکومت ہے اور فلاں ہے۔ اب دیکھیں، اگر تو عدم اعتماد کی صورتحال کہیں پک گئی ہوتی نا تو بہت پہلے یہ سارا کچھ ہو گیا ہوتا تھا اور یہ کچھ بن چکا تھا۔ آج عدم اعتماد کی آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اجلاس شروع ہو تو پھر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جا سکتی ہے؟ عدم اعتماد تو کل جمع کرا دیں، اسپیکر آفس میں جمع ہونی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اجلاس منعقد کرتا ہے۔
یہ پہلے ریکوزیشن کرنے کا چکر کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں پاکستان کے، مطلب یہ کہ آپ ٹالنا چاہتے ہیں؟ تماشا بنایا ہوا ہے اس ملک کو. مثلا میں آپ کو ڈیفینیٹلی دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ جلسے جلوس کھیلنا بہت مہنگا ہو چکا ہے آج کل. جلسہ پڑتا ہے کروڑوں کے اندر. پارلیمنٹ میں آپ کی گفتگو ہو نہیں سکتی، نہ آپ سنتے ہیں نہ وہ سناتے ہیں. رہ گیا یہ آپ کا 14 انچ کا اسکرین، یہ اس میں کھیلنا ہے. اب یہ آپ کھلواتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں. ڈگڈگی پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے، سب کے ہاتھ میں ہے. گورنمنٹ بھی یہی کرتی ہے، آپ بھی یہی کرتے ہیں. پبلک کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے جس دن سے وار میڈیا میں شروع ہوئی ہے، اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھیں جہاں پر مضبوط ڈیموکریسیز ہیں نا، اب امریکہ کے اندر پریزیڈنشل ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے لیکن کیمپین بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس پاکستان میں آپ مجھے پاکستان میں کوئی ٹی وی بتائیں. نہیں وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ چل چلاؤ ہے حکومت کا. جنرل صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیں، آپ کا ویسے تجزیہ کیا کہتا ہے کہ حکومت محفوظ ہے یا واقعی چل چلاؤ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 23 تک کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے حکومت چلی جائے گی، اور بہتر ہے کہ اویسی بعد میں نئے وزیر اعظم کے ساتھ آ کر بیٹھے. دیکھیں میں ان کی کون سی بات پہ یقین کروں؟ ایک ان کی تاریخ ہے، پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغی تھی جس دن فاٹا کا مرجر ہونے جا رہا تھا تو فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم اجتماعی خودکشی کر رہی ہے اور اس کے نتائج قوم خود بھگتے گی. اللہ کے کرم سے وہ مرج ہو گئے، لوگ بھی خوش ہیں، پاکستان بھی سلامت ہے اور کوئی بھگتنے نہیں آیا، نہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ جی حکومت ہوا میں ہے اور یہ جا رہے ہیں، تو مجھے تو ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے. چلیں بالکل صحیح ہے. بہت جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور یہ صاحب آپ کا بھی، رشید نے بھی ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.